अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तलत हुसैन के साथ और हम बैठे हैं इस वक्त डॉन न्यूज़ के स्टूडियोज़ के अंदर। सारे पाकिस्तान के अंदर, बल्कि क्या सारे पाकिस्तान के अंदर, सारी दुनिया के अंदर विकीलीक्स ने हंगामा खड़ा कर दिया है। हमें यकीनन विकीलीक्स के ऊपर तवज्जो रखनी चाहिए। बड़ी बाकमाल किस्म की खबरें उसमें से आ रही हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सर पे से पगड़ियां खुल गई हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पाँव में से जूते निकल गए हैं और बाज़ लोगों के तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है। इतना कुछ मवाद है, लेकिन जिसने हमारी ज़िंदगी के ऊपर असल असर डालना है वो शायद विकीलीक्स नहीं है, वो RGST है। आज हम बात करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जो तूफान आने वाला है, मुबैना तौर पर क्या हुकूमत उसको रोकने से, थामने से कासर है? क्या हुकूमत का वाकईतन ख्याल है कि RGST से अवाम की ज़िंदगी में वो तरावट आ जाएगी जिसका वो प्रॉमिस कर रहे हैं? पूछते हैं हम हिना रबानी खर साहिबा से, जो करता धरता है इस मूव के पीछे और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस और इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, और अपने मिनिस्टर के साथ मिलकर बड़ी तगड़ी लड़ाई लड़ रही हैं RGST के हक में। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हम आपसे पहले ये पूछना चाहते हैं कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट, एक आपसे ऑन एयर कमिटमेंट लेना चाहते हैं कि क्या लोगों के लिए जो आम चीज़ें हैं वो महंगी नहीं होंगी या होंगी? ठीक है दलित, इसको सवाल के जवाब देने के लिए आई थिंक इससे ज़्यादा कि RGST में क्या क्या आएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि RGST किस किस चीज़ों पे नहीं लग रहा, और वो सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी की ज़रूरत है। फॉर इंस्टेंस एडिबल आइटम्स में अगर आप ले लें, बेशक वो आटा, चीनी, दाल, जो कुछ भी है, पैकेज अनपैकेज, वो सब कुछ RGST के नेट में नहीं आ रहा। जहाँ तक आपकी वेजिटेबल्स हैं, पोल्ट्री है, वो जो पैकेज्ड हैं वो RGST के नेट में इस वक्त जो बिल है आपके सामने उसमें आ रहा है। जो पैकेज नहीं है वो अभी तक नहीं आ रही। जो RGST की सारी डिबेट है, इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि देखें, आपने भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया तूफान का मुबैना तौर पर, और काफ़ी लोगों ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया सुनामी का। तो ये कि एक बहुत बड़ा कोई ख़तरनाक सी एक चीज़ सामने मेरा सवाल था कि इम्पैक्ट क्या होगा उन चीज़ों जिसके ऊपर RGST लगा रही है। आप हमें कह दें 0 इम्पैक्ट है, 5% इम्पैक्ट है, 10% इम्पैक्ट है, ताकि बात को हम आगे मैं आपको बिल्कुल बता देती हूँ। एक स्टडी कराई गई जिसमें ये जब सेनेट में ये रिकमेंडेशंस के लिए गया बिल, तो वहाँ पे एक सेनेटर साहब ने ये बड़ा सही इतराज़ उठाया कि जी आपको जो CPI या जो SPI आपकी इंडेक्स होती है जो इन्फ्लेशन को मेजर करती है, जिसमें आपको पता है कोई 36 के करीब आइटम्स होते हैं, उनको देखना चाहिए और देखना चाहिए उन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो हमने ये स्टडी कराई, उसका मैं रिजल्ट आपको बता देती हूँ। 0.59% 0.59% जो है एक्स्ट्रा इन्फ्लेशनरी। एक्स्ट्रा। हाउएवर नाउ देयर आर सेक्टर्स जो इस वक्त 0 रेटेड हैं। उन सेक्टर्स की एंड रिटेल प्राइस पे जब 15% बढ़ेगा तो वो डिपेंड करता है रिटेलर के ऊपर, होलसेलर के ऊपर, वो आगे से कितना पास ऑन कराता है। बट SPI इंडेक्स में, सॉरी CPI इंडेक्स में इसका फर्क 0.59, जिससे गरानी बढ़ेगी, जिससे लोगों की जिंदगी मुतासर होगी। आप हमारे प्रोग्राम पर बैठकर कमिट कर रही हैं कि वो 0.5% है, 0.59%। ये हम दोबारा चलाएंगे, ये जहन में रखिएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर्स विंग ने जो स्टडी की है, जिसमें CPI का इम्पैक्ट पे RGST के नाफिज होने के बाद का इम्पैक्ट देखा है, उसकी स्टडी की रिपोर्ट 0.59% हमें बता रही है, जो कि कई अखबारों में शाया भी हुई है। अच्छा, ये कितनी मुस्तनद है आपके ख्याल में? देखिए, हमारे पास जो असेसमेंट्स आई हैं कमेटी के मेंबरान के, जो हमने डाइसेंटिंग नोट्स भी देखे हैं, जो इकोनॉमिस्ट है जिनसे हमने बात की, चंद में से के साथ आपने भी काम किया है, वो कह रहे हैं कि 25 से 30%, यानी 100 रुपए अगर पहले थे वो तो खैर उसके अंदर 30% वैसे ही इन्फ्लेशन थी, अब उसके ऊपर 25 से 30% आएगा। आपके ख्याल में कि दिस इज एब्सर्ड? दैट इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड, इट इज रॉन्ग, इट कैन नॉट बी प्रूवन, एंड आई विल टेल यू व्हाई। लेट मी जस्ट टेक योर a minute of your time। 15% GST RGST है, ठीक है। पहले तो GST इस मुल्क में नाफिज है। GST से तकरीबन आप 550 बिलियन से 600 बिलियन रुपए ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर में ले रहे हैं। RGST के नाफिज होने के बाद हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक पूरे 6 महीने में अगर ये जनवरी 1 से नाफिज हो जाता है तो हम एक्सपेक्ट करें बिटवीन 22 to 25 बिलियन। 22 to 25 बिलियन आप इससे मजीद कमाएंगे, एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव व्हाट यू वर ऑलरेडी गेनिंग। तो उसके आप देख लें वो कोई 3% इंक्रीज होता है या 5% मैक्सिमम इंक्रीज होता है, जो आपका ऑलरेडी GST है। जो टोटल पैसा बना रहे हैं, अगर उसकी औसत आप निकालें तो 3% से ज्यादा नहीं है। लेकिन बाद जगहों पर आप कम भी तो कर रहे हैं ना GST। बिल्कुल। वो कौन कौन सी हैं? पहले 15 से, वो 17 थी, अब 15 में आ रही हैं। लेकिन कई ऐसी चीजें भी हैं जो 25 में भी थी, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड
آپ کی اس وقت لوئسٹ جی ایس ٹی اپلیکیبل ہے 17%. فار انسٹنس جب آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں, آپ ہوٹل میں جاتے ہیں, روم بک کرتے ہیں, تو آپ کو 17% پے کرنا پڑتا ہے ایس جی ایس ٹی. اب آپ کو اگر یہ نافذ ہو جاتا ہے جنوری سے, تو آپ کو کوئی 15% پے کرنا پڑے گا. اور اکراس دا بورڈ یہ کتنی کیٹیگریز ہیں جہاں پر آپ کم بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہر کیٹیگری میں کم, ہر کیٹیگری میں کم. 600 سے زیادہ کوئی آئٹم. اس سے نقصان آپ کو کتنا ہوگا؟ نہیں جی, نقصان تو نہیں ہوئے گا نا. میں نے آپ کو بتایا جب آپ آج جی ایس ٹی کم کر رہی ہیں. میں نقصان کو نفع نقصان کو ملا کے آپ کو 22 بلین کا انکریز بتا رہی ہوں. لیکن آپ نے کیا یہ ورک آؤٹ نہیں کیا کہ جہاں پہ آپ کم کر رہے ہیں اس کا نقصان کیا؟ جی اس کا نقصان وہی میں کہہ رہی ہوں کہ نقصان اور نفع جو ہوگا جہاں پہ اس وقت نہیں ہے وہاں پہ ہو جائے گا. اور بریک ڈاؤن ہمیں دیں, آپ بتائیں جو نقصان ہوگا وہ کتنے بلین ڈالرز کا ہوگا کم کرنے سے؟ نہیں, کم کرنے سے میرے پاس اس وقت جو فگر ہے وہ ڈان میں خبر چھپی ہے کل کے اخبار میں, ان کا خیال ہے کہ 22 بلین تو سیدھا سیدھا نقصان ہے ریڈیوس کرنے سے. Did you see that? نہیں, I did not see that. But it could be 50 billion, it could be 22 billion. I don't have a figure on that. I can't tell you that. 50 بلین یا 20 بلین کھو رہے ہیں 20 بلین حاصل کرنے کے لیے. نہیں, دیکھیں it comes back to that. آپ حاصل کرنے 22 بلین کو حاصل کرنے کے تو بہت سارے آسان طریقے ہیں. آر جی ایس ٹی نافذ کرنے کا جو اسپرٹ ہے یا جو اس کے پیچھے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں وہ تو بالکل مختلف ہیں. وہ ڈاکیومنٹیشن آف دی اکانومی ہے. If there's one singular objective, it is documentation of the economy and documentation of the economy leading to what? تاکہ آپ ڈائریکٹ ٹیکسز میں ابھی جو لوگ چھپا سکتے ہیں, جو ایویٹ کرتے ہیں, یہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے آر جی ایس ٹی. میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر آر جی ایس ٹی میں آپ کی ڈاکیومنٹیشن ہو جاتی ہے. دیکھیں مجھے اس وقت آپ کے پاس بہت سارا مواد موجود ہے, خدا نہ خواستہ وکی لیکس کا, اور آپ اس کے اوپر تو بالکل نہیں آنا چاہیے آپ کو. میرے پاس اس وقت وہ مواد موجود نہیں ہے جس کو میں ایکچولی لانا چاہیے تھا. I do, but I don't remember the exact clause, right? بٹ ایک کلوز ہے آپ کے اس پورے بل میں جو اس کی اسپرٹ, اس کی جسٹ, اس کا نچوڑ, اس کی فاؤنڈیشن ہے, جو اس میں میجر تبدیلی آ رہی ہے جی ایس ٹی بل میں, وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اگر ایز اے وینڈر مجھے کچھ دیتے ہیں اور میں اس پہ جی ایس ٹی مجھے پے کرنا ہے, تو مجھے جس وینڈر سے میں نے وہ سامان لیا ہے اس کا بھی مجھے آئی ڈی کارڈ نمبر, اس کا ایڈریس, اس کا نام, سب کچھ دینا پڑتا ہے. کیونکہ آپ ایز اے وینڈر اگر پھر اپنا چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں جو بھی آپ کے بزنس ٹرانزیکشنز ہے, تو آپ شاید بچنا آپ کے لیے اتنا ڈاکومنٹیشن کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے تو انڈائریکٹ ٹیکس نا. یہ اس وقت انڈائریکٹ ٹیکس ہے, لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ انلینڈ ویسے اکانومی ایز این اکانومسٹ آپ کی پریفرنس کیا ہے؟ ڈائریکٹ ٹیکس بہتر ہوتا ہے انڈائریکٹ؟ نو کوسچن اباؤٹ اٹ, اٹس ریگریشنری, رائٹ. بٹ میں آپ کو یہ بتانا ضرور چاہوں گی کہ آپ کی ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف جانے کے لیے آپ نے انلینڈ ریونیو کی بھی ایک کمبائن کیا ہے. اور اس سے یہ ہوگا کہ جو سیلز ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ تھا وہ جو پہلے علیحدہ بیٹھا ہوتا تھا اور انکم ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ علیحدہ بیٹھا ہوتا تھا, اینڈ وہ ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کر رہے ہوتے تھے, ان کے سسٹمز ایک دوسرے سے بات. تو آپ اکانومی کو ڈاکومنٹ کر رہی ہیں, اس سے پہلے اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. اکانومی از لارجلی انڈاکومنٹڈ. لیکن اس سے پہلے جی ایس ٹی اگر لاگو ہے تو وہ حصے تو ڈاکومنٹڈ ہوئے نا. دیکھیں جی ایس ٹی کی پوری چین پہ جی ایس ٹی لاگو نہیں تھا, اور اسی لیے چین میں جب سلپیج آ جاتی ہے تو اس کو پھر کور کرنا, جن جگہوں پہ جی ایس ٹی لاگو تھا وہ تو ڈاکومنٹڈ ہے نا. ان کے پارٹس جہاں پہ وہ لاگو تھے وہ ڈاکیومنٹڈ ہیں. اس سے آپ کتنا اس کو انفورس کر پاتے ہیں, کتنا آپ اس میں سے ہیمریج روک پاتے ہیں؟ میرے پاس کچھ فگرز ہیں, میں فگرز میں نہیں جانا چاہتا لیکن کچھ فگرز ہیں میرے پاس. جہاں سے آپ پیسے کلیکٹ کر رہے ہیں وہ کتنا مؤثر نظام ہے؟ یعنی میں بیکری کے اوپر جاتا ہوں, ڈب روٹی کو میں پے کرتا ہوں, میں نے اس کے اوپر جی ایس ٹی پے کر دیا, آر جی ایس ٹی ابھی جی ایس ٹی پے کر دیا, وہ آپ تک پہنچتا ہے نہیں پہنچتا؟ کتنے پرسنٹ پہنچتا ہے حکومت کے پاس؟ دیکھیں ہمارے پاس جو پہنچتا ہے اس میں بہت زیادہ ابھی تک بہتری کا بالکل. کتنے پرسنٹ پہنچتا ہے 1 روپے میں سے آپ کے پاس؟ دیکھیں اب یہ تو مجھے ایکویژن کا ایگزیکٹ تو پر دکان کا نہیں پتا نا, یا اوورآل دیکھیں نا لاسز کتنے ہیں اس کلیکشن کے اندر. دیکھیں جو آلریڈی اوور آل, اور یہ فگر بار بار ریپیٹ بھی ہوتا ہے کہ ہنڈریڈز آف بلینز اگر آپٹیمم آپ کریں اپنی یوٹیلائزیشن اور انفورسمنٹ اور ٹیکس ایویژن کو کم کر سکیں, لیکن ہمارے خیال میں آر جی ایس ٹی سے آپ کی ٹیکس ایویڈر کو بہت فرق پڑے گا. نہیں جی ایس ٹی میں بات کروں کہ جی ایس ٹی سے جو آپ کلیکٹ کر رہے ہیں 1 روپے میں سے کتنے پرسنٹ آپ کے پاس پہنچتا ہے؟ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ان کو ایف بی آر کے بڑے معتبر لوگوں نے بارہا کہا ہے کہ 1 روپے میں سے 35 پیسے حکومت کے پاس پہنچتے ہیں, 65 پیسے جو ہیں آپ کلیکٹ ہی نہیں کر پاتے. مطلب اس کا مطلب ریفارم کی بات ہے نا, آپ انفورس نہیں کر پاتے نا, حکومت کو نکلنی ہے بنیادی طور پر. اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کا جب انفورسمنٹ کے لیے آپ لوگ بٹھا دیتے ہیں, اور یہ ہوئی, یہ ایک پوری ایکسرسائز کی گئی, تو ہر کسی نے کہا کہ جی وہاں پہ لین دین شروع ہو گیا ہے, ایف بی آر کے اپنے لوگ انوالوڈ ہیں, یا لیکن اگر میں ایک بزنس رن کر رہی ہوں اور اس میں جی ایس ٹی میں نے دینا ہے اور میرے پاس سیلف اسیسمنٹ ہے اس وقت, ٹھیک ہے,
تو آپ تو پھر اپنے معاشرے کو برا بولے نا. مطلب ہر کوئی کہتا ہے جی ایف بی آر کرپٹ ہے. ایف بی آر کیسے کرپٹ ہو سکتا ہے جب تک جو لینے والا ہاتھ کرپٹ اس کے ساتھ نہ ہو. ایز اے بزنس پرسن وی آر آل دین ٹو بی بلیمڈ بیکاز ہم سارے کہیں نہ کہیں لین دین میں. دیکھیں اب آپ یہ ایک مورل آرگومنٹ یوز کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو لوگوں کے اوپر آر جی ایس ٹی کے نیٹ کو بڑھا رہی ہے, ہم اس کی اچھے یا برے ہونے کی صحت سے اب نکل گئے, بڑھا رہی ہے, کیا اس کے پاس کیپیسٹی ہے؟ میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آر جی ایس ٹی بل میں جو کلوزز ہیں ان کی طرف سے حکومت کے ہاتھ زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں وہ انفورسمنٹ کرنے کے لیے جس میں آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت ویک ہیں. اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی کافی اثرات آئے, کافی یہ تاثر آیا اور لوگوں نے یہ ریکمینڈ بھی کیا کہ آپ ایف پی آر کو بہت زیادہ پاورز دے رہے ہیں جو کہ شاید وہ مس یوٹیلائز. اگر پہلے انفورس کر دیا جائے جو ایگزسٹنگ رولز ہیں جہاں سے ہیمریج ہو رہی ہے, کتنا فائدہ ہمیں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اب اس کے لیے کوئی نمبر ایسا دینا تو مطلب کوئی نمبر تو دے دیں آپ. نہیں میں طلعت میں آپ کو کوئی بھی ایسا نمبر نہیں دے سکتی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے نا جی کہ ابھی ہمیں جو ہے نا یہ انفورسمنٹ بھی کر رہے ہیں اور نیا ٹیکس بھی لگا رہے ہیں تو اتنا فائدہ ہوگا. ایک طرف سے اٹس اے باٹم لیس پٹ, دیٹس دی آرگومنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک. جو کرپشن کی وجہ سے, انکمپیٹنس کی وجہ سے, نکمے پن کی وجہ سے سسٹم کے اندر ہول ہے. آپ ٹیکسز اس کے اندر ڈالتے رہیں گے, لوگوں کے اوپر برڈن پاس آن ہوتا رہے گا, آپ کی کٹی میں کچھ نہیں پہنچے گا. نہیں آپ تو یہ اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے ہم کوئی ایک نیا ٹیکس ڈال رہے ہیں. پہلے تو یہ بہترین طریقے سے بار بار بتانا چاہیے تو پھر اس کو پھر آر نہ لگائیں نا اس کے ساتھ. ایک ایگزسٹنگ بیس کو ہی آپ بہتر کریں. unless you say کہ it's sort of ربانی general sales tax and it is by the way the bill that we're considering is called the general sales tax 2010 and not the RGST. But R drop کیوں کیا پھر آپ؟ مطلب وہ کوئی I guess technical reason ہوگا جو کچھ بھی ہے. But you should know. I mean آپ تو you're the mover and shaker. Nomenclature is not as important as R drop کیوں کیا? Tell us. It was probably some law requirement. مطلب کوئی law کیا. Let's take a break ہے ناظرین. ہمارے پاس ہنا ربانی خیر صاحبہ موجود ہے اور ہمیں بتا رہی ہیں کہ مبینہ طور پر RGST and now we are told actually GST سے جو طوفان آنے والا اتنا بڑا طوفان نہیں ہے, لیکن ہم صرف یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم ڈاکومنٹیشن کی تو بات کرتے ہیں جہاں پر ہم ذرا پین لیس طریقے سے کام کر سکتے ہیں, ریفارم کر سکتے ہیں, مزید ایریا سے ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں, براہ راست ٹیکس لگائیں عمرہ کے اوپر اور خوب پیسہ اکٹھا کریں اور ایفیشینٹلی اسپینڈ کریں, وہ ایریاز حکومت کی نظر میں اس وقت کیوں نہیں ہے؟ اسٹے ٹیونڈ.